ان میں سے ایک روایت ان کے کاروبار زندگی کے حوالے سے یہ تھی کہ جو بندہ جو کاروبار کر رہا ہے، چاہے وہ کھیتی باڑی کر رہا ہے، اس نے مویشی رکھے ہیں، چاہے وہ کوئی کاروبار کر رہا ہے، یہ قدیم زمانے سے ان کا ایک رواج تھا کہ ہر شخص چاہے وہ کسی حیثیت کے حامل ہے، وہ اپنی آمدن کا ایک حساب کر کے 3 حصے نکالتا۔ ایک حصہ اس نے مقرر کرنا ہے اللہ کے نام پر، جیسے قریش مکہ جو ہے وہ خرچ کرتے تھے بیت اللہ حرم مکہ کے انتظام اہتمام کے لیے۔ اسی طرح باقی عرب قبائل کے ہاں بھی یہ موجود تھا کہ وہ ایک حصہ کمائی کا 3 حصے کرتے برابر، ایک حصہ اللہ کے لیے وقف کرتے، دوسرا حصہ جو ہے وہ اتنا ہی برابر، دوسرا حصہ اپنے بتوں کے لیے اور ان کے جو پجاری ہیں، ان کے جو بتوں کا اہتمام کرنے والے ہیں، ان کے لیے وقف کرتے ہیں۔ تیسرا حصہ جو ہے برابر کا ہی اس کے، وہ اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ، اپنے اولاد، اپنے اہل و عیال کے لیے رکھتا۔ اب ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ زمانہ قدیم میں، جس کو ہم زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کا یہ احوال ہے۔ جب علم نہیں تھا، جب شعور نہیں تھا، آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جن کے پاس شعور نہیں تھا ان کے ہاں بھی اپنے رزق میں سے ایک حصہ بہرحال اللہ کے نام پہ دینا موجود ہے۔ آج کا باشعور اور آج کا تعلیم یافتہ اور آج کا بہت زیادہ عقل مند انسان، اس کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ جن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ عقل سے عاری تھے، وہ شعور سے دور تھے، علم سے دور تھے، حالانکہ بت پرستی کا بھی شکار تھے، اس کے باوجود ان کے ہاں ہر حیثیت کا شخص، یہ نہیں کوئی بہت مالدار ہوگا تو سردار ہوگا، کوئی بڑا بزنس مین ہوگا تو وہی کرے گا، ہر شخص، معاشرے کا ہر شخص اس کے ہاں یہ ایک ان کے معاشرے کی روایت تھی، ایک رواج تھا کہ اس نے اپنے کمائی کے 3 حصے کرنے۔ اب اس کے اندر کیا تھا؟ قرآن مجید سورہ انعام 136 نمبر آیت، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، یہ انہوں نے بنائے ہیں اپنے عقل سے۔ اب خرابی کیا تھی؟ انہوں نے خود بنائے ہیں اس میں سے حصے، یعنی مومن کا معاملہ اور ہے، اس کا فیصلہ اس کی اپنی عقل سے نہیں ہوتا، وہ اللہ کے رسول کے حکم سے ہوتا ہے اور اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، جانوروں میں سے، یعنی اس کے پاس مویشی تھے یا اس کے پاس غلہ اناج تھا، اس نے اپنی عقل سے اللہ کا حصہ بنایا۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ، اور کہنے لگا یہ اللہ کے لیے ہے، بِزَعْمِهِمْ، اپنے عقل سے، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہے دوسرے شریکوں کے لیے۔ اب اس نے اپنی عقل سے اللہ کا بھی حصہ بنایا اور جو شریک بنائے ہوئے ہیں ان کا بھی بنایا۔ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، اب اس کے اندر ظاہر ہے یہ عقل کے فیصلے ہیں۔ پچھلی آیت مبارکہ میں بھی ہم پڑھ رہے تھے کہ جو شخص اپنے معاملات زندگی میں، اپنی زندگی کے سارے معاملات میں فیصلے عقل سے لیتا ہے، رب کا کلام اسے گمراہی قرار دیتا ہے۔ اب ان کے لیے بھی مفسرین کرام فرماتے ہیں عادت اگرچہ اچھی تھی کہ اللہ کا حصہ نکالا ہے انہوں نے، لیکن نکالا اپنی عقل سے ہے۔ رب فرماتے ہیں وَجَعَلُوا، انہوں نے کسی کی نہیں سنی کہ اللہ کا نبی کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے،
انہوں نے اپنے سے بنایا، اپنے مویشی میں سے بھی، اپنے دوسرے غلہ اناج میں سے بھی اللہ کا حصہ، اور ساتھ ہی کیا کیا، اب جب عقل کا فیصلہ ہوتا ہے، ایک اللہ کا فیصلہ، اللہ کے رسول کا فیصلہ، اور ایک عقل کا فیصلہ۔ اب عقل کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ کہنے لگے یہ اللہ کا ہے، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور ساتھ ہی بتوں کا بھی ہے۔ اب یہ عقل کی خرابی ہے اور یہ عقل کی گمراہی ہے۔ اب اس سے آگے سنیے، اللہ کریم فرماتا ہے کہ عقل کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں، فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ۔ صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے باغ ہے، مویشی ہے، دوسری کوئی فصل ہے، اس کا ایک حصہ اللہ کے لیے، ایک بت کے لیے، اور ایک اپنے اہل خانہ کے لیے۔ اب اگر اللہ کے مال میں سے کوئی حصہ، کوئی مویشی ادھر چلا جاتا بت والے حصے میں، تو کیا کرتے، فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، وہ کہتے ہیں اس کو ادھر ہی رہنے دو، اللہ کے حصے میں سے ادھر چلا جائے تو اس کو ادھر رکھ لیتے، وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، لیکن اگر بت والے حصے میں سے کوئی ادھر آ جاتا اس کو واپس لے جاتے، چاہے وہ مویشی ہے، چاہے وہ فصل ہے، غلہ اناج ہے۔ اب یہ عقل کے فیصلے ہیں۔ رب کا کلام فرماتا ہے سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کیسے ہی برے فیصلے ہیں، کیسے ہی برے فیصلے ہیں۔ عزیز مکرم، قرآن مجید سورہ انعام آیت نمبر 136 احوال کن کا سنایا جا رہا ہے؟ جو امام الانبیاء کی بعثت، آپ کے اعلان نبوت سے پہلے عرب کا جو احوال ہے، ہمارا نہیں ہے، ہم نے تو الحمدللہ سارا ہی ادھر کر لیا ہے، کوئی دوسرا رکھا ہی نہیں ہے۔ یہ ان کا بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے فیصلہ بھی کیا کہ ہر شخص، چاہے وہ درمیانے درجے کا ہے، اچھی حیثیت کا ہے، کم تر ہے، ہر ایک اپنے مال و دولت میں سے 3 حصے کرے گا، پھر اس میں سے ایک اللہ کا ہے۔ اب یہ ان کی عقل کا فیصلہ ہے بھائی۔ رب فرماتے ہیں یہ فیصلہ اس لیے غلط ہے، وَجَعَلُوا، انہوں نے خود بنایا ہے، یہ اللہ کا بتایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا نہیں ہے، یہ رب کے کلام کا بتایا ہوا نہیں ہے۔ اب ہمیں یہ بتانے کا مقصد کیا ہے، قرآن کی یہ آیت رکھنے کا مقصد کیا ہے، قیامت تک ہمیں یہ پڑھنے کا حکم کیوں ہے کہ ہم نے ان کا طریقہ نہیں بنا لینا، بلکہ مومن نے کیا کرنا ہے، مومن نے کرنا ہے جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نا کہ مرد مومن را محمد ابتدا اس، مرد مومن را محمد انتہا اس۔ مرد مومن کے لیے کیا ہے کہ فیصلہ اور اصل جو اختیار وہ رب کے کلام کا ہے یا اللہ کے رسول کا ہے۔ فرمایا انہوں نے فیصلہ بہتر بھی کیا، لیکن اس بہتر فیصلے میں آج بھی ہم سنتے ہیں نا، بہت سارے آج ہم سنتے ہیں ایسی باتیں، فلاں جی یہودی ہے تو یہودی رہے، بڑا نیک ہے جی، کیسے نیک ہے، وہ جی لوگوں پہ بڑا خرچ کرتا ہے۔ یہ مومن کے لیے یہ تنبیہ ہے رب کے کلام کی کہ بہتر کام اسی کا ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتا ہے، جو اپنی عقل سے کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، اس نے اپنے مویشیوں میں سے بھی الگ کیا، اپنے غلہ اناج میں سے بھی الگ کیا، اپنے مال و اسباب میں سے، زمین میں سے بھی الگ کیا، لیکن کیا کیا، فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، اس نے کہا یہ اللہ کا ہے، وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ بتوں کے لیے ہے۔ حاضرین مکرم، عقل انسان کو اسی طرح گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے میں نے اپنے عقل سے بڑا بہتر کر لیا ہے۔ گزشتہ آیت میں بھی ہم پڑھ رہے تھے سورہ انعام کی اسی آیت میں کہ لوگوں نے کہا کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں، ہم نے اچھا مکان بنا لیا ہے، ہم نے اچھا لباس حاصل کر لیا ہے، اچھا کھانا میسر آ گیا ہے،
ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ فرمایا انہو لا یفلح الظالمون، ظالموں کے لیے کامیابی نہیں ہے جنہوں نے اللہ کے حکم کے الگ کیا اور رسول اللہ کے حکم کے خلاف کیا، انہوں نے ظلم کیا، اور ظالم کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ آج کی یہ آیت مبارکہ ہمیں ایک طرف تو یہ بتا رہی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں گمراہی چاہے جس قدر بھی تھی، لا علمی یا کم علمی یا جہالت جس قدر بھی تھی، بہرحال اب ہر شخص کے آمدن میں سے اللہ کا حصہ موجود تھا، اللہ کا حصہ موجود تھا۔ یہ سبق ہے، یہ وارننگ ہے، اور یہ سوالیہ نشان ہے ان کے لیے جو محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو قرآن کو اپنے رب کی آخری کلام ماننے والے ہیں، کہ کیا تم نے بھی کبھی اپنے مال میں سے سوچا، اپنی آمدن میں سے سوچا کہ اس میں سے اللہ کا کون سا ہے؟ چلے انہوں نے تو اپنے عقل سے فیصلہ کیا، رب نے کلام بتا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے عقل سے فیصلہ کیا اور اپنے عقل سے گمراہی کا شکار ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی صحیح فیصلہ بھی موجود ہے۔ علم الکلام کی روح سے قرآن جو ایک بات بتاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے برعکس بھی کوئی موجود ہے، اس کے اپوزٹ سائڈ بھی کوئی موجود ہے۔ ایک وہ جنہوں نے اللہ کے فیصلے کو نہیں مانا، جنہوں نے اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانا، اپنی عقل کے فیصلے کو اختیار کیا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک حصہ اللہ کے لیے اور ایک بتوں کے لیے رکھا، اور بتوں میں سے بھی کیا کیا، فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، کہ اگر بتوں والے میں سے کوئی اللہ کے حصے میں چلا جائے تو نکال لیا جائے، لیکن دوسرا جو ہے وہ نہ نکلنے پائے۔ اب یہ کیا ہے، ساء ما یحکمون، رب فرماتا ہے یہ برے فیصلے ہیں۔ اب صاحب تفسیر روح المعانی علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی اچھے فیصلے بھی ہیں، کوئی اچھے فیصلے بھی ہیں۔ وہ کون سے فیصلے ہیں؟ وہ فیصلے ہیں جو آقا کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں، جو رب کے کلام نے بتائے ہیں، اور جو صحابہ کرام نے کر کے دکھائے ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کی مثال سامنے ہے، جناب سیدنا عثمان ذوالنورین کی مثال سامنے ہے، جناب سیدنا ابو ذر غفاری کی سامنے ہے، جناب سیدنا سلمان فارسی کی سامنے ہے، کہ جنہوں نے اپنے مال کو اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کیا۔ اب یہاں پہ ایک اور دوسری بات آئی، بہت سارے لوگوں نے اسی آیت کو، سورہ انعام کی اسی آیت نمبر 136 کو اٹھایا اور لگا کہاں دیا کہ جی یہ جو لوگ 11ویں پکا رہے ہیں، یہ جو 12 ربیع الاول کو کھلا رہے ہیں، یہ فما کان لشرکائہم میں شامل ہے، یہ اللہ کے سوا بتوں میں شامل ہے۔ ایک بات یہ واضح ہونی چاہیے کہ محمد عربی کے غلاموں کا تقسیم ہی نہیں ہوا، انہوں نے اس کی حد بندی کی نہیں ہے۔ ہمارا تو گھر بھی ان کا ہے، ہمارا تو لباس بھی ان کا ہے، ہمارا تو اوڑھنا بچھونا ان کا ہے، لہٰذا ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ مومن جب گھر میں جائے تو کوئی نہیں ہے، اہل خانہ ہے انہیں سلام دے، کوئی نہیں ہے تو آقا پہ درود پڑھو۔ ہمارا تو مال بھی ان کے لیے ہے، ہمارا تو لباس بھی ان کے لیے ہے، ہمارا گھر ان کے لیے ہے، ہمارا رزق ان کے لیے ہے۔ اور دوسری بات یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ انہوں نے کیا کیا، ایک بتوں کا ایک اللہ کا۔ ہم نے جو حضرت غوث پاک کی 11ویں پکائی، جو 12 ربیع الاول کو تقسیم کیا، اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کے حصے سے نکل گیا ہے، بلکہ ہم نے یہ کہا کہ یہ رزق اللہ کا ہے، اللہ کے بندوں کو کھلانا ہے۔ اور جس طرح آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ آقا کریم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو کہا کہ جب انہوں نے پوچھا کہ آقا کریم میری والدہ زندہ تھی، میں کبھی ان کے پاؤں دباتا، کبھی انہیں وضو کراتا، کبھی انہیں کھانا کھلاتا، تو میں سمجھتا تھا کہ میرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، مجھے دعائیں مل رہی ہیں، اب میری ماں چلی گئی ہے، اب میں کیا کروں؟
کہ جس سے مجھے بھی فائدہ ہو، میری ماں کو بھی فائدہ ہو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آقا کریم نے فرمایا مدینے میں پانی کی ضرورت ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کھلاتے ہیں جی، جو مستحق نہیں ہے وہ کھا جاتے ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا سارے مدینے کو پانی کی ضرورت ہے، لہٰذا تو ایسے کر کے پانی کا اہتمام کر۔ اور جب وہ کنواں حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے وقف کیا، آقا کریم وہاں تشریف لے گئے اور دعا مانگی کہ اے اللہ یہ میرے ام سعد ہے، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ چاول پکائے، حلوہ پکایا، ہم نے کہا یہ حضرت غوث پاک کی نیاز ہے، یہ میلاد کی نیاز ہے، لیکن ہے یہ اللہ کا رزق ہے، یہ اللہ کا رزق، اور جو اس نے ہمیں دیا ہم نے حلال طریقے سے کمایا، اس کو ہم اللہ کی راہ میں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے مخلوق خدا کو کھلا رہے ہیں۔ لہٰذا یہ فما کان لشرکائہم میں شامل نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہے، مخلوق خدا کی خیر خواہی، مخلوق خدا کی بھلائی۔ حاضرین مکرم سورہ انعام کی آیت نمبر 136 ہمیں یہ دعوت فکر دے رہی ہے کہ ایک طرف تو ہم نے وہ زمانے جاہلیت والوں کی طرح نہیں کرنا کہ اپنے مال کو حصوں میں کرنا ہے، اور دوسری بات کہ ہم نے اپنے عقل سے تقسیم نہیں کرنا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرنا ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ بھی ذہن نشین کرنے والی ہے کہ اگر وہ زمانے جاہلیت میں گمراہ ہو کر بھی اللہ کا حصہ مان رہے ہیں، تو آج کا مومن جو قرآن کو کتاب مانتا ہے، محمد عربی پر ایمان لاتا ہے، اس کے رزق میں اللہ کا حصہ کہاں ہے؟ حاضرین مکرم، جس طرح اس آیت نے آخری سوالیہ نشان ہمارے لیے چھوڑا کہ انہوں نے اپنے عقل کا فیصلہ کیا، اور کیا کیا؟ ساء ما یحکمون، رب کا کلام کہہ رہا ہے، کوئی بشر نہیں کہہ رہا، کوئی شخص نہیں کہہ رہا، کوئی دنیا کا عالم نہیں کہہ رہا، بلکہ رب کا کلام کہہ رہا ہے کہ ان کا فیصلہ برا ہے۔ آج دنیا میں کوئی لاکھوں چیریٹی کرتا رہے، خیرات کرتا رہے، صدقات کرتا رہے، لیکن قابل قبول اسی کا ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں شامل ہے، جو قرآن کو رب کی کتاب مانتا ہے اور آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آقا و مولا تسلیم کرتا ہے، اور اپنے رزق کے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو اختیار کرتا ہے۔ تو حاضرین مکرم، سورہ انعام اس کی آیت نمبر 136 ایک تو ہمیں زمانہ جاہلیت کے طریقوں سے بچ کر آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنے کے لیے آمادہ کر رہی ہے، اور دوسری طرف یہ دعوت فکر دے رہی ہے کہ مومن بھی ہے اور پھر اپنے عقل سے فیصلے کر رہا ہے، قرآن پر ایمان بھی لانے والا ہے اور امام الانبیاء پر ایمان لانے والا بھی ہے، اور اپنے روپے پیسے کے معاملے میں، اپنے رزق کے معاملے میں دیکھیں نا ہم کتنے عقل مند ہو گئے ہیں۔ لباس کے معاملے میں صدیوں پہلے جو تھے ان سے ہم بہتر ہو گئے ہیں، عقل مند ہو گئے ہیں، اور مکان کے بارے میں ہم زیادہ عقل مند ہو گئے ہیں، کلام کے بارے میں، گفتگو کے بارے میں ہم بہت زیادہ ہمیں آگاہی آ گئی ہے، لیکن رزق کے معاملے میں رب فرماتا ہے یہ فیصلہ اللہ اور رسول کے مطابق کرنا، یہ اپنی عقل سے نہ کرنا، یہ انہوں نے بھی اپنی عقل سے کیا تھا، اور پھر رب کے کلام نے انہیں قرار دیا کیا؟ ساء ما یحکمون، کہ یہ سب سے برے فیصلے ہیں۔ جن کو رب کا کلام سب سے برا قرار دے انہیں کوئی دنیا کا بشر، کوئی عقل مند، کوئی پڑھا لکھا تعلیم یافتہ ان کو بہتر نہیں قرار دے سکتا۔ اور حضرت سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ بہتر فیصلہ پھر کون سا ہے؟ بہتر فیصلہ ہے محمد عربی کے غلاموں کا جو آقا کریم فرمائے، جو رب کا کلام فرمائے۔ تو حاضرین مکرم، سورہ انعام کی یہ آیت ہمیں یہ دعوت فکر دے رہی ہے اور یہ سبق دے رہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے بہترین فیصلے آقا کریم کے حکم کے مطابق کرنے ہیں اور رب کے کلام کے مطابق کرنے ہیں۔ الہ العالمین ہمیں آواز